تو 3 باتیں اس نے کہی تھی. یہ تینوں باتیں سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ حضرت آدم کو اس درخت کے پھل کھانے پہ اکسانے پر شیطان نے جو وسوسہ ڈالا، وہ وسوسہ کیسے تھا کہ کہا کھا لیے تو فتکونا من الخالدین، تمہیں موت نہیں آئے گی. تو موت سے بچنا اور اس دنیاوی زندگی میں ہمیشہ رہنے کی ایک آس ہر انسان کو ہے. بابا آدم کو اسی حیثیت سے اس نے کیا ہے بتایا کہ تم مرو گے نہیں. اور دوسرا کیا ہے فرمایا کہ اس شیطان نے کہا وقاسمہما، قسم کھاتا ہوں. تو جھوٹی قسم دنیا میں کھانے والا پہلا انسان اور پہلے طریقے سے اس کو ایجاد کرنے والا بدبخت وہ شیطان ہے. یاد رکھ لو، اب جتنے لوگ کیا ہیں اپنے سامان کی تجارت، اپنے معمولی 10 روپے کی چیز 10 روپے کے نفع کے لیے قسم کھا کے بولتا ہے کہ میں 400 کو لیا بھائی، تم نے 410 کو دے رہا ہوں، حالانکہ لیا یہ 300 کو. جھوٹی قسم شیطان نے کھایا. یہ جھوٹی قسم کھانے والا کہاں جاتا دیکھو، معمولی 10-5 روپے کے لیے، معمولی اپنا کام بننے کے لیے، معمولی اپنے طور پر کیا ہے دنیا کی معمولی چیزوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، گاہک کو یا اپنے کسٹمر کو قسم کھا کے بولتے ہیں کہ نہیں بھائی ایسا ہی ہوا، قسم کھولتا ہوں. حالانکہ قسم اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے اس معاملے میں. اور قسم جھوٹی کھایا شیطان، دنیا کے اندر پہلا گناہ قسم جھوٹی کھایا. اچھا اس کے بعد کیا بولا، کہا کہ لمن الناصحین، میں دشمن نہیں ہوں، میں خیر خواہ ہوں تمہارا، ناصح ہوں تمہارا. تو یاد رکھو کئی ناصح تمہارے بھی خیر خواہ بول کے شیطان ہوتے ہیں، ان کے چکروں میں نہ آنا. ہاں دوست کوئی آ کے نہیں بولتا تمہیں کہ میں تمہارا دشمن ہوں، پکچر کو لے کے جا رہا ہوں، میں تمہارا دشمن ہوں، ایک سگریٹ لے کو، ایک کش لے کو دیکھ رہے تو بھی، ایک لے کو دیکھ کئی سارا تھا کیا رہے تو. ہاں کیا تو نوجوان ہے، بڈھی روح ہے دستا تیرے اندر، یہ کرتا نہیں وہ کرتا نہیں بولتا نا، ذرا آ کو دیکھ میرے ساتھ. یہ اصل کون ہے؟ دوست یہ ہے، خیر خواہی ہے تمہاری نظر میں. اور شیطان نے بھی اپنے آپ کو خیر خواہ کہا، لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. اچھا پھر آگے بڑھو، جس فتنے کی طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں اس کا اصل سبق تو یہاں ہے. پھر آگے بڑھو تو ہوا کیا، پہلے طور پر اس نے چاہا، کیا چاہا؟ اللہ کہتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا، بقرہ میں یہ واقعی آیا ہے لیکن ایک الگ تفصیل سے. یہاں جو آیا ہے نا اعراف میں، اس کی بنیادیں اور اس کے نقطے بہت اہم ہے جو ذہن میں رکھنا ہے، اور تفصیل اس میں زیادہ ہے. فرمایا کہ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. شیطان نے وسوسہ یوں ڈالا حضرت آدم کے دل میں کہ انہیں جو کپڑے اللہ نے نورانی لباس جنت کے دیے تھے، وہ کپڑے ان کے شرمگاہوں سے اتارنے کی پلاننگ کی وجہ سے وہ وسوسہ ڈالا. پہلا کام جس نے کیا، جس کے لیے بہکایا، جس کے لیے بابا آدم کیا ہیں جنت سے نکلوائے گئے، وہ کوئی دوسرا کام نہیں تھا. جس کام کے لیے اس نے کام کیا کہ کپڑے اتروا دینا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. چاہتا تھا کہ جو ان کے کیا ہیں شرمگاہ ڈھکے ہوئے ہیں، حیادار ہیں، ان کے کپڑے اتروا دیں اور ان کے شرمگاہوں کو کھلوا دے. پہلا جنت کے اندر پہلے انسان کو جو چکمہ دیا، پہلے انسان کو جو بہکایا، اور جو بہکانے کا سبب کیا تھا رب ذکر کر رہا ہے، بدبخت اس وجہ سے وسوسہ ڈالا کہ یہ دراصل چاہتا تھا کہ ان کے کپڑے کھلوا دو جو اللہ نے جنت کا نورانی لباس دیا تھا. یہاں کا لباس نہیں تھا، وہ جنت کا لباس تھا، نور کا لباس تھا. اس نورانی لباس کو وہ اتروانا چاہتا تھا. تو اچھا کیا ہوا پھر؟
وہ بولا الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا نہیں تو تم ہمیشہ رہ جانے والے بن جاؤ گے، اور میں قسم کھاتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو حضرت آدم نے کیا ہے، وہ غلطی کر ڈالی۔ تو پھر ہوا کیا؟ پہلا رد عمل، کائنات کا پہلا رد عمل، فلما ذاق الشجرہ، انہوں نے اس درخت کے پھل کو، مزے کو چکھا۔ اب دیکھیے وہی الفاظ جو اوپر آئے تھے بہت اہم ہیں۔ اللہ نے کہا کہ فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ کیوں؟ چاہتا کیا تھا؟ لیبدی لہما ما اوری عنہما من سوآتہما، ان کے شرمگاہوں کے کپڑے کھلوا دے۔ اس واسطے قسم بھی کھایا، فرشتے بننے کے لیے آپشن بھی دیا، زندگی بھر رہنے کا آپشن بھی دیا۔ اچھا، جب یہ غلطی کر گزرے، ذاق الشجرہ، کھا لیا انہوں نے اس درخت کے پھل کو، کیا ہوا بھائی؟ وہی الفاظ دیکھو پھر آ رہے، بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، کہ ان کے شرمگاہوں سے ان کے کپڑے اتر گئے اور ان کی شرمگاہیں کھل گئی۔ بدت لہما سوآتہما، وہی سوآت پہلے بھی آیا ہے، فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما اوری عنہما من سوآتہما۔ سوآ کہتے ہیں شرمگاہ، ایسی جگہ کو جو چھپانے کی چیز ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں سوآ۔ تو فرمایا کہ سوآتہما، اور یہاں بھی وہی کہا کہ ذاق الشجرہ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ۔ شرم کے مارے حضرت آدم اور حوا نے اس درخت کے پتوں کو اپنی شرمگاہ کو رکھ کے چھپانا چاہا اور چھپایا۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ایسے وقت میں ان دونوں کے رب نے انہیں پکارا، أَلَمْ أَقُلْ لَكُمَا أَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ، میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، میں نے نہیں کہا تھا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک یہ شیطان ہے نا تمہارا، تم دونوں کا دشمن ہے کھلا ہوا۔ تو اب دونوں نے اعتراف کر لیا، کہا کہ قالا ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، تیری بات کو بھول گئے، خطا ہو گئے دونوں نے۔ اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے یہودیوں کا، عیسائیوں کا۔ اس میں اما حوا نے آگے بڑھ کے آدم کو مجبور کیا، نہیں، دونوں غلطی میں برابر کے تھے۔ عورت سراسر گندگی، عورت سراسر فلاں، یہ جو عقیدہ ہے نا یہ یہودیت کی دین ہے، ان کے اندر یہ معاملہ ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اما حوا نے اکسا دیا، اور یہاں تک بعض لوگ لکھ گئے تفاسیر کے اندر کہ اسی وجہ سے، اسی کے گناہ کی پاداش میں عورتوں کو یہ حیض کی تکلیف اور یہ زچگی کی تکلیف اللہ نے دی، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ یہ نہ انہوں نے اکسایا نہ الگ سے مجبور کیا، دونوں نے بیک وقت خطا کی۔ اسی وجہ سے لفظ کیا ہے؟ قال ربنا نہیں ہے، قالا ربنا، قالا وہ ایک مرد نے کہا، قالا کا مطلب ان دو مردوں یا دو عورتوں یا ایک مرد ایک عورت نے کہا، یہ پورے معنی آتے قالا میں، تثنیہ کا صیغہ ہے۔ ایک الف بڑھا دیں گے تو عربی میں اتنے معنی آتے، دو مرد نے کیا، دو عورتوں نے کیا، ایک مرد ایک عورت نے کیا، تینوں معنی قالا کے اندر مضمر ہیں۔ تو فرمایا قالا ربنا، دونوں نے کہا مل کے، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، تو اگر معاف نہ کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، رحم نہ کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی سبسکرائب کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔